شیخ ابو حسن، ان کے پیر ابو فیض طوسی، ان کے پیر عبد الواحد، ان کے پیر ابو کشیدی، ان کے پیر شیخ جنید بغدادی، کم سے کم غوث پاک سے 250 سال پہلے کے بزرگ، 250 سال اونچی بولے پہلے کے بزرگ ہیں، وہ اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھے ہوئے، بغداد شریف میں ان کی مدار شریف ہے، اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھے ہوئے تو اچانک انہوں نے اپنا سر اٹھایا، شیخ جنید بغدادی، ٹھیک ہے، سر اٹھا کے بولے اے میرے مولا، ولایت کی دنیا میں جو میرا اسٹیٹس ہے، ولایت کی دنیا میں جو میرا لیبل ہے، یہ لیبل کسی اور کو ملا، جو میرا منصب ہے، جو میرا معیار ہے، جو میرا اسٹیٹس ہے، لیبل ہے، یہ لیبل کسی اور کو ملا۔ آواز آئی میرے جنید اپنا سر اٹھا کے اوپر دیکھ، جب سر اٹھا کے اوپر دیکھا تو ایک جھنڈا لہرا رہا تھا، اس پر لکھا تھا جنید بغدادی۔ کیا لکھا تھا؟ سب کی آواز آئے، اللہ کے دوست کا نام اگر دل سے کہتے ہیں جنید، اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ اس پر کیا لکھا تھا؟ جنید بغدادی۔ تو پھر آواز آئی کہ میرے جنید اب اپنا سر اور اوپر اٹھاؤ۔ جب انہوں نے اپنا سر اور اوپر اٹھایا تو ان کے جھنڈے کے اوپر بھی ایک جھنڈا لہرا رہا ہے، اس پر لکھا تھا عبد القادر جیلانی۔ کیا لکھا تھا؟ عبد القادر جیلانی۔ بولے میرے مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ کیونکہ غوث پاک آئے نہیں ہے، 250 سال 300 سال پہلے کی بات ہے، ابھی عبد القادر نام تو کوئی اتنا بڑا ولی پیدا بھی نہیں ہوا جس کی شہرت ہو۔ کہتے ہیں میرے مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آئی میرے جنید تو اگر ولی ہے تو یہ ولیوں کا سردار ہے۔ آئے نہیں ہے، دل سے بولو آئے نہیں ہے۔ ٹاپک یہی چلا اتنی دیر تک، اس ٹاپک کی آخری بات آئے نہیں ہے، دو مچیے کی ٹاپک کی آخری بات۔ پھر سے کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ دیکھیں ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کا نام ہے خواجہ خضر۔ ان کا کام کیا ہے؟ اولیاء کی گائیڈنگ کرتے ہیں بحکم ربی۔ مطلب نور اللہ روڈ پر جو کتب ٹہلتے ہیں وہ ان کو اٹھا کے وہ بھیج دیں گے وہ اسٹیشن کی طرف، اسٹیشن والے ابدال کو اٹھا کے وہ جانشن میں چوراہا بھیج دیں گے، وہاں والے کو لیڈر بھیج دیں گے، لیڈر روڈ والے کو ادھر بھیج دیں گے وہ سول لائنز کی طرف۔ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ان کا کام ہے اللہ کے حکم سے ان کو اٹھا کے ہاں، ان کو اٹھا کے وہاں، ان کو اٹھا کے وہاں، اولیاء کی یہ گائیڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ نام ہے ان کا خواجہ خضر۔ ان سے ایک بزرگ ہے شیخ ابو محمد، وہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ خواجہ خضر بڑے بڑے اولیاء سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ بولے ہاں ہوئی ہے۔ بولے یہ بتاؤ کوئی ایسا ولی بھی ملا ہے جس نے تم کو حیرت میں ڈال دیا ہو؟ سمجھ رہے میری بات؟ کوئی ایسا ولی بھی ملا جس نے تمہیں حیرت میں ڈال دیا ہو؟ تو خواجہ خضر کہتے ہیں ملے تو بہت، لیکن جس نے حیرت میں ڈالا ہے وہ ایک تھا، جس نے حیرت میں ڈالا ہے وہ مجھے بولے وہ ایک تھا۔ بولے کہاں ملا؟ بولے میں ہوا میں اڑتے ہوئے عالم روحانیت میں، روحوں کی دنیا میں زمین کے اوپر جا رہا تھا، جہاں سے زمین کا سرکل ختم ہوتا ہے اس کے آگے نکل گیا، جہاں سے پانی ہی پانی ہے، کہیں کچھ ٹاپو ہیں، کچھ جزیرے ہیں، کچھ برفیلی وادیاں ہیں، کچھ پہاڑ ہیں، بقیہ چہار جانب پانی ہی پانی ہے دنیا کی۔ بولے اچھا؟ بولے میں بس ادھر اڑتا ہوا جا رہا تھا جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا، وہاں پر میں نے دیکھا ایک آدمی شال اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا، ایک آدمی شال اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ جب میں اس کے قریب کے اوپر سے اڑا تو میں سمجھ گیا کہ یہاں کوئی انسان نہیں آ سکتا، یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ میں اوپر سے نیچے اتر گیا، اوپر سے میں نیچے اتر گیا، اور نیچے اترنے کے بعد میں نے اس کے قریب جا کے فرمایا اٹھ۔ میں نے کہا اٹھ اللہ کے ولی، اٹھ، محنت کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اپنی پوسٹ بڑھا لے، اگر تو صالح ہے تو ابرار بن جا، ابرار ہے تو اوتاد بن جا، اوتاد ہے تو مقام خبر پہ آ جا، اٹھ، سوتا ہے تو خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، سمجھ کی بات ہے، اگر دل کہے تو آپ قبول کر لیں، خدا کی بارگاہ سے آواز آئی اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے۔
اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے. بولے میرے مولا یہ کون ہے؟ بولے میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی خضر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے. اس کا نام عبد القادر جیلانی. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم. مجھے بولے لبیک یا غوث اعظم. آنے سے پہلے دھوم مچائے تو آنے کے بعد کیا ہوگا؟ آنے کے بعد کیا ہوگا؟ توجہ رکھیں آپ توجہ رکھیں آپ. حضور غوث پاک کی پیدائش ہوئی ہے جیلان میں. کہاں؟ سب کی آواز نہیں ہے. کہاں؟ جیلان میں. جیلان کہاں ہے؟ اب آپ یہ بتائیں جیلان کہاں ہے؟ ایک سوال ہے محبتاً، کوئی ایسا نہیں کہ الزام حال بیٹھے میں. جیلان کہاں ہے؟ زور سے بولے. ارمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ جیلان بغداد شریف میں ہے. وہ ٹھیک ہے، محبت ہے. سنیں جیلان ایران میں. ایران کی راجدھانی کا نام تہران ہے اور عراق کی راجدھانی کا نام بغداد شریف ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایران کی جو راجدھانی ہے نا وہ تہران ہے. تہران سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر رشت ایک ایئرپورٹ ہے. وہاں سے 55-60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک آئس لینڈ ہے، برفیلی وادی ہے جسے جیلان کہتے ہیں، جہاں غوث ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ ایران بڑا مبارک ملک ہے. اسی ایران میں ایک شہر ہے سنجر جہاں غریب نواز پیدا ہوا. آپ کو خوشی نہیں ہوتی یار غریب نواز ہمارے ملک کے بادشاہ جہاں پیدا ہوئے اس شہر کا نام سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں. معمولی خوش قسمت ہے آپ، معمولی خوش قسمت ہے. میرے چھوٹے سے موبائل پر نا ابھی میں مغرب بعد آ رہا تھا، پڑوسی ملک سے کال آئی تھی. پڑوسی ملک سے اللہ کا شکر ہے میں واٹس ایپ استعمال نہیں کرتا. اسی دنیا سے لوگ فون کرتے ہیں کئی ملکوں سے. وہ کہتے ہیں کہ غریب نواز سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے لاہور کے قریب کے. چھوٹے سے موبائل پر بڑی کال مہنگی ہوتی، کال کرتے ہیں، ان کی مرضی محبت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقسیم ملک کے بعد کے وقت ممبئی میں بزرگ ہیں سرکار ماہم شریف کے مخدوم ماہم کے سامنے قربان علی شاہ. ان سے ان کے مریدوں نے کہا کہ حضور بڑے بڑے پیر بھی پاکستان جا رہے ہیں، آپ بھی چلے. تو معلوم کیا جواب دیا قربان علی شاہ صاحب نے؟ رو کے بولے چلنے کو تو میں چل سکتا ہوں لیکن غریب نواز کا دربار چھوٹ جائے گا. غریب نواز کا دربار. بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو غریب نواز کے ملک میں رہتے ہیں، جو پیار بانٹتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں. ذرا ان کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا غریب نواز، یا غریب نواز. اللہ غریب نواز کے بھکاریوں میں شامل فرمائے. ٹھیک ہے. تو ایران میں ایک شہر ہے جسے سنجر کہتے ہیں جہاں غریب نواز پیدا ہوا. دل سے بولے. ایران اتنا خوش قسمت ملک ہے. اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے سمنان جہاں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے. اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے اصفہان جہاں ممبئی شہر کے وزیر مالیت جن کو دنیا مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی کہتے ہیں وہ اسی ایران میں پیدا ہوئے. آپ جہاں پر بیٹھے یہاں سے 55-60 کلومیٹر کے فاصلے پر سینی ہے. کانپور سینی سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر خواجہ تلک عبدال شاہ کی مزار شریف ہے، وہ بھی اسی اصفہان میں پیدا ہوئے تھے. ایران اتنا مبارک ملک ہے. اسی ایران میں ایک شہر کا نام ہے بستان جہاں مکن پور شریف کے سرکار بدیع زندہ شاہ مدار کے پیر بایزید بستانی لیتے ہیں. اسی ایران میں ایک شہر کا نام ہے خرقان جہاں ان کے انتقال کے تقریباً 37 ایئرس کے بعد ایک عظیم بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام ہے شیخ ابو الحسن. وہ خرقان اسی ایران میں ہے. اسی ایران میں ایک شہر کا نام ہے شیراز جہاں شیخ رادی شیرازی لیتے ہیں. اسی ایران میں ایک شہر کا نام ہے جام جہاں شیخ احمد جام لیتے ہوئے جو شیر پر سواری کرتے تھے. انہی کے شیر کو غوث اعظم کے کتے نے پھاڑ ڈالا. اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے جیلان جہاں حضور غوث اعظم پیدا ہوئے. اب آپ کو زندگی بھر یاد رکھنا ہے کہ غوث پاک جس ملک میں پیدا ہوئے اس ملک کا نام ایران ہے. کیا ہے؟ اونچی بولے کیا ہے؟ اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے جیلان جہاں غوث پاک. بات پکی ہوگی نا بھائی؟ اب ہم اور کمپرومائز کریں گے. غوث پاک سرکار پیدا ہو گئے سبحان اللہ. پیدائش کے وقت کی بڑی بڑی کرامتیں ہیں غوث پاک کی. لیکن ایک بات سنیں آپ غوث پاک سرکار کی ایک بات سنیں آپ. 16-17 سال کی عمر شریف تھی غوث پاک. کتنے سال کی؟ چن کر کچھ باتیں بتا کے بیٹھ جاؤں گا اور اتنی محبت سے آپ سن رہے ہیں تو کم سے کم آپ کا دامن بھر جائے غوث پاک کے ذکر سے. 16-17 سال عمر تھی غوث پاک کی تو
آپ کو جس عورت نے خدمت کیا ہے، جو جھاڑو پوچھا لگاتی تھی نا، اس نے کہا یا شیخ عبد القادر، کیا کہا؟ شیخ عبد القادر، بچپن میں میں آپ کی امی سے آپ کو اپنی گود میں لے لیتی تھی۔ دیکھیں وہ کہتی ہے کہ بچپن میں میں آپ کی امی سے آپ کو گود میں لے لیتی تھی، ٹھیک ہے، اور لینے کے بعد آپ کو جھولا جھلاتی تھی۔ جزاک اللہ۔ کہتی میں آپ کو جھولا جھلاتی تھی۔ اکثر ایسا ہوا ہے، آپ یقین کر لیں، اکثر ایسا ہوا، وہ عورت کہتی ہے غوث پاک سے، اکثر ایسا ہوا کہ میری گود سے جھولا جھولتے وقت آپ ہوا میں اڑ جاتے تھے۔ دیکھیں میں آپ ہوا میں اڑ جاتے تھے، ہوا میں اڑتے اڑتے آپ سورج میں گم ہو جاتے تھے۔ اے عبد القادر جیلانی، وہ کیا معاملہ تھا؟ غوث پاک نے فرمایا میری ماں سن، وہ عبد القادر کا بچپنا تھا، جب 6 مہینے کا عبد القادر تیری گود سے نکل کے ہوا میں اڑتے ہوئے سورج میں گم ہو جاتا تھا، اب تو عبد القادر 16-17 سال کا ہو گیا، اب ہزاروں سورج عبد القادر کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں سورج عبد القادر کی ذات میں۔ بہت ساری باتیں غوث پاک کی جیلان کے میں رہنے کے حوالے سے میں ادھر نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے سمیٹنا بھی ہے گفتگو، اور آپ کو غوث پاک سرکار کی بارگاہ تک پہنچانا بھی ہے، اور یہ خیال لے کے اٹھیے گا انشاءاللہ جیسے حالات اچھے ہوں گے بغداد شریف جانے کی تیاری بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ بولے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ عامر ارمان بھائی، میں ایک خاتون کا فون آیا تھا میرے پاس اور رائے پور کے علاقے سے، وہ بولے آصف بھائی آپ کی غوث پاک کی ذات کے حوالے سے میں نے ایک تقریر سنی ہے، اور وہ جو تقریر ہو رہی تھی تو میں نے تقریر سنی ہے، ایسے کسی آن لائن وغیرہ کسی پروگرام میں روتے روتے سو گئی تو میں نے خواب میں غوث پاک کی زیارت کر یار بڑی کرم کی بات، حضور غوث پاک جسے دکھائی نے، ویسے اخلاص پر جائیں تو آپ اخلاص پر جائیں، پھر پتا چلے گا یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے، مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ غوث پاک سرکار جب 18 سال کے ہوئے، کتنے؟ اب تو آپ سیٹ ہو گئے ہوں گے نا بھائی، سیٹ ہو گئے ہوں گے نا۔ غوث پاک سرکار جب 18 سال کے ہوئے، کتنے؟ سب کی آواز آئے، کتنے؟ 18 سال کے ہوئے، تو اپنی ماں سے کہتے ہیں اب کچھ باتیں یاد کر لیں، اپنے بچوں کی آواز آئے نہ آپ کی بے ترتیبی سے میں کہیں سے متاثر ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک 18 سال کے ہوئے نا، تو کہتے ہیں کہ امی دنیا میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے بغداد شریف میں اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس ادارے میں جانا چاہتا ہوں۔ غوث پاک کی ماں نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ 7 سال کی عمر جب آپ کی امی کی ہو گئی تب غوث پاک پیدا ہوئے تھے، پہلی بہار بن کے، پہلا بیٹا 18 سال کا، وہ بھی جدائی کی بھیک مانگ رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے الگ ہونا چاہتا ہے۔ غوث پاک کی ماں نے فرمایا بیٹے عبد القادر جاؤ، تم میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوئے، تم تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے۔ حضور غوث پاک سرکار نے کہا کہ میری ماں اس ادارے میں تعلیم حاصل کر لوں، تو غوث پاک سرکار معلوم ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آپ کی میری ماں نے کہا بیٹے جاؤ دین کی خدمت کرو، دین کی خدمت کرو، دادا کا دین پھیلاؤ۔ غوث پاک فرماتے میں نے اپنی ماں کا ہاتھ چوما، اپنی ماں کا ہاتھ چوما، قدم چوما، تو میری ماں نے مجھے روک کے کہا عبد القادر جسم کے ساتھ یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد پھر میری تیری ملاقات نہیں ہوگی۔ سنیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بیٹی کی یاد آئے گی، بیٹوں کی یاد آئے گی، ماں کی یاد آئے گی، بچوں کی یاد آئے گی، آپ جانا چاہیں گے، لیکن کیسے تھے شیخ عبد القادر جیلانی؟ اپنی ماں سے الگ ہو رہے ہیں، اپنی ماں کے پہلے بیٹے، بعد میں ایک اور بھائی شیخ عبداللہ جیلانی پیدا ہوئے تھے، الگ ٹاپک ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے الگ ہوا، جب تھوڑی دور گیا تو میری ماں نے کہا تعال عبد القادر ادھر آ۔ غوث پاک فرماتے میں قریب گیا اپنی ماں کے، میں نے کہا میری ماں کیا بات ہے؟ بولے بیٹا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں نے کہا بیٹے تجھے دیکھ لوں، اب تو میری نظروں سے اوجھل ہوگا تو کبھی میری تیری ملاقات نہیں ہوگی، جا میرے بیٹے جا، لیکن ایک امانت ہے، ایک گفٹ ہے جو تیرے باپ نے مجھے دی تھی۔ بولے میری ماں وہ کیا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے میری ماں نے کہا بیٹے تیرے آنے سے پہلے تیرے باپ نے ایک وظیفہ مجھے بتایا تھا اور کہا تھا کہ میرا بیٹا عبد القادر آئے تو جب بڑا ہو جائے تو یہ وظیفہ اس کو دے دینا، یہ اس کی امانت ہے۔
معلوم ہے 2018-19 میں مکہ شریف میں تھا، ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں پڑوسی ملک کے، تو میں بیٹھا ہوا تھا ان کی مجلس میں اسی وظیفے کی بات چلی۔ وہ معلوم ہے اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ 25,000 لوگوں نے ان کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ کم سے کم 25 لوگ سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ ہم 25 آدمی کو آج تک مسواک کرنے کا طریقہ نہ بتا پائے، 25 آدمی کو ماں کے قدم چومنے کا درس نہ دے سکے، 25 آدمی سے ہم دن میں سلام نہیں کرتے، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ کیسا بزرگ ہوگا جس نے 25,000 لوگوں کو حضور کی غلامی میں لیا۔ معلوم ہے جو لوگ کلمہ پڑھے تھے ان کا انٹرویو میں نے پڑھا تھا، سنا تھا، دیکھا بھی تھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ان سے کیا متاثر ہو کر کے کیا سیکھا آپ نے ان سے جو کلمہ پڑھ لیا؟ تو جواب بتا دیں، کوئی ایک آدمی کہہ دے سبحان اللہ، توجہ رکھیں، دل سے بولے سبحان اللہ، بتایا اپنی بہنوں کو، بتائیں اپنے بھائیوں کو، بتائیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے موبائل میں بزی ہیں، کبھی دوستوں سے غوث پاک کی باتیں شیئر کریں۔ سنیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پوچھا میڈیا کے لوگوں نے کہ آپ لوگوں نے کس بات پر کلمہ قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا؟ تو معلوم کا جواب تھا، بولے آپ نے ان میں کیا دیکھا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں ان کے اندر کیا دیکھا ہوں مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ ان کی زبان سے شیخ عبد القادر کا نام سنتے سنتے میرے اندر کا کفر باہر آ گیا، اسلام اندر آ گیا۔ یار ذرا سوچو کہ 900 سال کے بعد غوث پاک کا نام تبلیغ کر رہا ہے، غوث پاک کا کردار نام میں ہے، تبلیغ کر رہا ہے۔ ان کی محفل میں یہ بات اس ٹاپک پر چلی تھی، غوث پاک کی ماں نے کہا بیٹے عبد القادر وہ وظیفہ لیتے جائیں، وہ وظیفہ بولو لیتے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک مجھے میری ماں نے وظیفہ بتا دیا ہے، کہتے ہیں میں 9 سال کا ہو گیا تھا۔ کتنے؟ غوث پاک کی عمر کتنی ہے؟ 91 ایئرس۔ کتنی؟ ٹھیک ہے یاد کر لیا نا؟ ہاں غوث پاک کی عمر شریف ہے 51 سال، 9 سال کی عمر شریف ہے غوث پاک۔ کہتے ہیں میں جب بوڑھا ہو گیا تھا نا، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی، میں نے سارے وظیفے پڑھنا بند کر دیا تھا، لیکن یہ وظیفہ میں نے کبھی بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں اے لوگوں سنو، مجھے جو بھی ولایت کی پوسٹ آگے بڑھتی ہوئی ملی ہے وہ اسی وظیفے کی وجہ سے۔ کیا فرمایا؟ اسی وظیفے کی وجہ سے۔ ذرا دل سے کہہ دیں سبحان اللہ، کہتے ہیں اسی وظیفے کی وجہ سے ملی، سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ بھائی نیاز بھی آگے آئے، آگے آئے، ہمارے بڑے خاص دوست، یہ ہمارے بغدادی ساتھی ہیں ماشاءاللہ، حضرت کی بارگاہ سے بڑا قریب کا تعلق ہے۔ بلال بھائی آ گیا ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم۔ نیاز سے بیٹھیں، ممبر شریف بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، غوث پاک کے دربار کو دیکھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھ جائیں، بے تکلیف افضل بھی بیٹھ جائیں کہیں بھی، ذرا پھر سے بولے لبیک یا غوث اعظم، دل سے بولے، منور شاہ کا دربار ہے، دل سے بولے لبیک یا غوث اعظم۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت، بہت بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے۔ حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے وظیفہ بتایا، الہ آباد والوں اگر اجازت دو تو وہ وظیفہ میں پڑھ دوں؟ پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھیں ربیل بھائی، شاکر بیٹھے، آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ، بیٹھے پڑھو گے ماشاءاللہ، پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ان کی بھی آواز آنی چاہیے نا بھائی، بیٹھے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الکافی کسبت الکافی وجبت الکافی کفانی الکافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ یہی وہ وظیفہ ہے جو غوث پاک سرکار فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے عطا فرمایا۔ دعا کرو اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اسی وظیفے کو پڑھ کے لے کے نکلا، ایران کے بارڈر پر ایران کی طرف ایک ایریا ہے جسے ہمدان کہتے ہیں، یہاں کی زمین گیلی ہے، یہاں دلدل بہت ہے، یہاں ہمدان میں دلدل بہت ہے، یہاں کی زمین گیلی ہے، یہیں پر 60 ڈاکوؤں نے غوث پاک کے حملے پر قافلے پر اٹیک کیا تھا۔ 60 ڈاکوؤں کے سردار کا نام تھا احمد بدوی۔ غوث پاک سرکار کے ایک مرتبہ سچ بولنے کی وجہ سے 60 ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق ملی تھی۔
ٹھیک ہے, ایک مرتبہ ذرا سوچو, اتنے لوگ مل کر کے بھی اگر ایک ایک مرتبہ سچ بولنے کا وعدہ کر کے اٹھیں گے تو خدا کی قسم ایک ایک محلے میں برکتیں نازل ہو جائیں گی, ایک ایک محلے میں برکتیں نازل ہو جائیں گی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں ایران سے عراق میں انٹری کیا تو عراق کی راجدھانی ہے بغداد. بغداد میں ایک محلہ ہے جسے باب العزج کہتے ہیں, باب العزج رے کے بعد زیر جیم, باب العزج کہتے ہیں. اس میں ایک مدرسہ تھا جس کو مدرسہ نظامیہ کہتے ہیں. اس مدرسے کے کنوینر کا نام تھا شیخ ابو سعید مخزومی. غوث پاک فرماتے ہیں میں وہاں گیا, میں نے 7 سال تک اس مدرسے میں تعلیم حاصل کی. کتنے سال تک؟ زور سے بڑھے. غوث پاک 18 سال کے تھے جب ایران سے بغداد میں آئے, 7 سال تعلیم حاصل کی تو کتنی عمر ہوئی؟ کتنی عمر ہوئی؟ 25 سال ہوئی. پوری باتیں میری یاد ہیں میرے بھائیوں. پھر سے غوث پاک کی بات کرتا ہوں, آپ کے لیے نہیں ہوئی انشاءاللہ. 25 سال عمر ہوئی. کتنی؟ جب 25 سال غوث پاک سرکار کی عمر ہوئی نا تو آپ نے بچپن میں ایران میں ایک وعدہ کیا تھا اللہ سے, اے میرے مولا عبد القادر عاشق بن کے دکھائے. ایک لمبی داستان تھی, میں نے اس چیپٹر کو کلوز کر رکھا تھا, آپ دیر نہ کر لیں. میں اس کو وہاں سے چھوڑ کر کے یہاں حضور غوث پاک کے شہر بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے جسے مدائن کہتے ہیں, جہاں حضور کے ایک صحابی ہیں سلمان فارسی, ان کی مزاشی, جہاں آپ کے یہاں کوڑا کی نیاز ہوتی ہے امام جعفر صادق کے نام سے, ان کے سگے بھائی امام طاہر کی مزاشی. حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں حضور کے سب سے پرائیویٹ صحابی جن کے پاس منافقین کی فہرست تھی, ان کا نام تھا حضرت حذیفہ یمانی, ان کی بھی مزاشی, جہاں پر سرکار عبداللہ بن جابر بن عبداللہ کی مزاشی. میرے استاذ میرے استاذ محترم ماشاءاللہ سبحان اللہ, ذرا محبت سے کہنے حضور معافی چاہتا ہوں, وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو اس لیے میں نے کرسی کا سہارا لیا تھا. مجھے یقین تھا, مجھے پالا ہے, مجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے, لیکن ابھی میں چھوٹا ہوں حضرت کے سامنے, جہاں جوتیاں رکھی وہاں پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں. جو بھی ہے بس یوں سمجھ لیں کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے, پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے. اللہ ان سرکاروں کو سلامت رکھے. یادگار پاسبان ملت جامعہ غریب نواز کی اساس ہیں, اس کی بنیاد ہیں, اس کی روح ہیں اور ان کی شبیہ ہیں. اللہ سلامت رکھے. میرے اساتذہ ہیں اور پھر میرے اساتذہ کے بھی اساتذہ ہیں. میرے باپ بھی ہوتے ہیں, میرے باپ کے باپ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بیٹا باپ کے سامنے کیسے باتیں کرتا ہے, وہ تو غوث پاک سرکار کی سنت یاد آئی. بہرحال آپ سنیں ماشاءاللہ, دیر سے گفتگو ہو رہی ہے غوث پاک کی پیدائش مبارکہ سے پہلے کی اور اب غوث پاک کی پیدائش کے بعد کی بات ہو رہی ہے. تو بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن ایک جگہ ہے جہاں سلمان فارسی کی مدار شریف ہے, سرکار حذیفہ یمانی کی مدار شریف ہے, سرکار امام طاہر کی مدار شریف ہے, اور مدینہ شریف میں پرانی مچھلی کی مارکیٹ کے بغل میں ایک مسجد ہے جس کے قریب میں وہ پہاڑی ہے جہاں حضور کے جبریل کے کہنے پر 3 دن اتنا روئے تھے کہ قریب کے ایک عیسائی نے کہا تھا پتہ نہیں اس پہاڑ میں کون 3 دن سے رو رہا ہے کہ جس کے آنسوؤں کی آواز سن کے میری بکریوں نے کھانا پینا بند کر دیا ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں, نبیوں کا سردار ہی رو سکتا ہے. وہ پہاڑی ہے. 2 سال پہلے میں رات کے 2 بجے اس پہاڑی پر میں چڑھا تھا, میں نے وہاں زیارت کی ہے جہاں پر حضور کے آنسو اتنے نکلے تھے کہ زمین پر آ کے گرے تھے. وہ مسجد میں نے دیکھی ہے جہاں پر حضور نے جابر کے ہاں پیٹ پر پتھر مار کر کے تشریف لائے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 2011 اور 2012 میں مدینہ شریف میں اور 2018 میں بھی وہ پتھر دیکھا ہے جس کو حضور اپنے پیٹ پر باندھتے تھے. 6 mm کی پتھری پیٹ میں ہوتی ہے تو پورا محلہ بے چین ہو جاتا ہے. وہ جو پتھر تھا حضور جسے اپنے پیٹ پر باندھتے تھے, خدا کی قسم آدھا کلو کے برابر, آدھا کلو کے برابر. ہمیں کیا معلوم 400 روپے کلو کا گوشت کھانے والے اور حضور کو بھول کر کے زندگی بنانے والے, اونچی اونچی بلڈنگوں میں رہنے والے آقا کریم کے کردار کو بھول گئے. کیا بات کروں میں, آپ بھول گئے حضور کے کردار کو. کیا بات کروں, کس ٹاپک پر میں بات کروں آپ سے. دیکھیے حضور کا کردار کسے کہتے ہیں, باتیں ہو جائیں گی غوث پاک کی. یہ سرکار عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. آپ نے اپنے ایک شخص حضور کے غلام سلمان فارسی کو, جن کی مدار شریف بغداد میں, میں تقریباً ان کی مدار شریف پر 8-10 مرتبے گیا ہوں.
सरकार सलमान फारसी की मदाशिरी पर झाड़ू लगाए, पलकों से बाहर हो या वहां की जूतियां सर पे रखी है सरकार सलमान फारसी की मदाशिरी पर। ये कौन है सरकार सलमान फारसी? हाथ जोड़ता हूं, अपने घर जाए तो उनका कैरेक्टर लेके जाएं, उनकी सीरत लेके जाएं। मेरे भाई, मोबाइल तो 50,000 का 1 लाख का भी हो सकता है, लेकिन बुजुर्गों की जो बातें होती है वो लाख कीमत हुआ करती है, उनकी कोई कीमत लगा नहीं सकता। ये सरकार सलमान फारसी है। इनको मुल्क शाम का गवर्नर बनाया था सरकार उमर फारूक आजम ने। मुल्क शाम जिसके 2 नाम है, एक सीरिया, एक मुल्क शाम। सुन ले मेरी बात बहुत अदब से। बहुत दिनों के बाद मेरे आका मुनव्वर शाह चौधरी के शहर के लोग मिले हैं, तो सुन ले आप। सुभान अल्लाह। इन असातिज़ा के सामने सरकार सलमान फारसी कहाँ के गवर्नर बनाए गए? मुल्क शाम के, जिसे सीरिया कहते हैं। जब वहां आप गवर्नर थे तो आपने अपना एक नौकर भेजा मदीने शरीफ, अपना एक नौकर भेजा मदीने शरीफ। क्यों भेजा? आपने फरमाया जाके पता करो जिस उमर ने मुझे गवर्नर बनाया है शाम का, वो उमर खाता कैसे, वो उमर पीता कैसे, वो उमर सोता कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उमर मोमिनों का अमीर बनके ऐशो इशरत में डूब गया हो? सुने इलाहाबाद वालों, बड़े कीमती शहर में रहते हो, जमीन यहाँ की बड़ी महंगी है, लेकिन मोहब्बत है। बड़े टाइल्स बाथरूम में लगे हुए हैं, क्लाइमेट के एतबार से पर्दे लगे हुए हैं, एक कपड़ा कल नहीं पहनते जो आज पहने हुए हैं, चादरें 3 दिन के बाद धुलवाते हो। कभी दिल की फिक्र की, कभी दिल की फिक्र की? सुने आप, कभी बात ये भी की हुजूर का कैरेक्टर कैसा था, हुजूर की सीरत कैसी थी? बातें तो बड़ी अच्छी लगती है, कभी किरदार की तरफ भी जाएं, कभी किरदार की तरफ जाएं, कभी कैरेक्टर की तरफ जाएं। आप अल्लाह इजाजत है, बैठे इजाजत है, जरा मोहब्बत से कह दे लब्बैक या गौस आज़म। सुने आप, सरकार सलमान फारसी ने एक आदमी को भेजा उमर फारूक आजम के पास। उसने कहा जाके सिर्फ ये पता करो कि उमर खाता कैसे है, उमर सोते कैसे हैं, उमर लोगों से बात कैसे करते हैं, उमर का कैरेक्टर क्या है, कहीं उमर तो बदले तो नहीं, कहीं उमर तब्दील तो नहीं हुए, कहीं उमर का मिजाज तकब्बुर में तो नहीं आ गया। जब सरकार सलमान फारसी का एक भेजा हुआ आदमी उमर फारूक आजम के पास आया, 4-5 दिन रह के वापस गया ना, आप कलेजा पकड़ के बैठे आप। जब वापस गया ना, जब वापस गया तो उसने सरकार सलमान फारसी से फरमाया था, सलमान फारसी सुने आपने मुझे मदीने भेजा था? कहा हाँ। सुने, कहा मदीने भेजा था? कहा हाँ। कहा ये बताओ क्या देगा तुमने मदीने में? उसने कहा सलमान फारसी दीन मरने वाला है, कुरान के बारे अब जहां से निकले थे वहीं समेट दिए जाएंगे, इस्लाम का नामो निशान मिल जाएगा। अब इस्लाम को फल फूलते हुए कोई देख नहीं सकता, इस्लाम जहां बलब है, आखिरी हिचकी ले रहा है। अब इस्लाम को कोई डूबते हुए देखना चाहे तो देख ले, इस्लाम मरने वाला है, मोमिनों की जानें खत्म होने वाली है, इस्लाम दुनिया से आखिरी सांस ले रहा है। सरकार सलमान फारसी कहते हैं क्या बात है, तूने मदीने में क्या देखा जो ये कह रहा है कि इस्लाम डूब सकता है, इस्लाम मर सकता है, हुजूर का दीन सिमटने वाला है? खादिम ने रो के कहा था मैंने उमर के अंदर 2 खराबियां देखी, मैंने उमर के अंदर 2 खराबियां देखी हैं। सरकार सलमान फारसी कहते हैं क्या खराबी देखी है? उसने कहा कि मैंने उमर को देखा है कि उनके दस्तरखान पर 2 किस्म के सालन रखे हुए थे, 2 किस्म के सालन उमर के दस्तरखान पर रखे हुए थे। इतना सुना तो सरकार सलमान फारसी खड़े हो गए, अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। कहते दूसरा फॉल्ट क्या देखा? तो खादिम ने कहा कि मैंने देखा कि उमर जिस बोरिये पर बैठते थे वो बोरिया दोहरा करके बैठे हुए थे, वो दोहरा, ये आराम की निशानी, आराम की निशानी। इतना सुना तो सरकार सलमान फारसी रोने लगे, इतना रोए कि दामन भीग गया, बहुत रोए सरकार सलमान फारसी और खड़े हो गए, कागज मंगाया, कलम मंगाया, अपना इस्तीफा नामा दे दिया। कहे मुल्क शाम सीरिया वालों अपना मुल्क संभालो, मुझे गवर्नरी की जरूरत नहीं है, मदीने की मिट्टी मुझे आवाज दे रही है, हुजूर का किरदार मुझे बुला रहा है, मैं जाता हूं उमर के पास उसकी खैरियत पूछने के लिए। आए उमर आज बात करूंगा उमर से, मेरा घोड़ा तैयार करो। सरकार सलमान फारसी घोड़े पर बैठे अब हुजूर के शहर की तरफ आ रहे। इलाहाबाद वालों सुनो, इसे मिट्टी में दफन तो कर सकते हो लेकिन इस खुशबू को फैलने से रोक नहीं सकते। इस खुशबू का नाम किरदार मुस्तफा है, इस खुशबू को कैरेक्टर कहते हैं हुजूर का, इस खुशबू को दीन कहते हैं, इसे ईमान कहते हैं, इसे इस्लाम कहते हैं। सुने सरकार सलमान फारसी मुल्क शाम से दौड़ते हुए घोड़े पर आए। जब मदीने शरीफ आए तो पता चला मोमिनों के अमीर उमर फारूक आजम को कि मुल्क शाम का गवर्नर सरकार सलमान फारसी मदीने आ गए हैं। आप वेलकम करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए कुछ दूर तक आगे आए। जब आगे आए तो घोड़े पर ये भी थे, घोड़े पर वो भी थे, ये भी उतरे घोड़े पर, वो भी उतरे घोड़े पर।
सरकार सलमान फारसी ने सलाम किया, उमर फारूक आजम के हाथों को मिलाया, अदब और ताजीम की, और फिर एक जुमला फरमाया कि ऐ उमर खड़े रहो, ऐ उमर वहीं खड़े रहो, मैं भी अपने दायरे में, आप भी खड़े रहे। उमर फारूक आजम कहते क्या बात है, बड़े तेवर सकते हैं सलमान, मैं मोमिनों का अमीर हूं, मेरी वजह से तुम गवर्नर बनाए गए, मेरी वजह से तुम शहर का निजाम संभालते हो, बात क्या है? सरकार सलमान फारसी बोले बात बताऊंगा तो कलेजा फट जाएगा। ऐ उमर तूने हमसे ज्यादा हुजूर को देखा है, ऐ उमर तूने हमसे पहले कलमा पढ़ा है, तूने हुजूर की रातें देखी है, तूने हुजूर की गरीबी देखी है, तूने हुजूर के फटे हुए बिस्तर को देखा है, तूने हुजूर के पेट पर बंधे हुए पत्थर को देखा है, तूने हुजूर के फटे हुए लिबास को देखा है। ऐ उमर तूने हुजूर के इमामे की तारों पौध को बिखरते हुए देखा है, तूने हुजूर के घर वालों को भूखा सोते हुए देखा है, 2-2 महीने हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जला। उमर तुझे मालूम है, दुनिया को तूने बताया उमर, तेरे अंदर 2 खराबियां थी, सुन करके मैंने गवर्नरी को ठोकर मार दी है, मैं मदीने वापस आ गया हूं, तेरी खैरियत पूछने के लिए। उमर फारूक आजम कांपने लगे, उमर फारूक आजम कांपने लगे, बोले रो के बोले ऐ सलमान मेरे अंदर खराबी क्या है मुझे बताओ। इलाहाबाद वालों सुनो दीन किसे कहते हैं, आपको ऐसा नहीं कि आपके पास गाड़ियां हैं तो इसमें आग लगा दो, घर है तो बुलडोजर चला दो, पैसे है तो चला के ताप डालो, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। गाड़ियां हैं तो ये सोच करके बैठो कि अब इंशाअल्लाह नमाज कज़ा नहीं होगा, अगर घर खूबसूरत है तो ये सोच के बैठो अब मस्जिद के इमाम को अपने घर बुलाऊंगा तो देर तक हुजूर की जिक्र की महफिल भी हो सकती है, अब बारिश से कोई खतरा नहीं है, अगर आपके पास पैसे हैं तो ये सोच कर उन्हें रखो पैसे आ गए हैं बगदाद भी जाऊंगा इंशाअल्लाह, रोज़े रसूल भी देखूंगा। क्या मतलब, गरीबों पर प्रेशर डालने के लिए पैसे आए, गरीबों पर प्रेशर डालने के लिए गाड़ियां मिली। सुने किरदार मुस्तफा किसे कहते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 गुलाम आपस में बहस कर रहे हैं, सरकार सलमान फारसी रो रहे हैं, इसे हुजूर का किरदार कहते हैं। सरकार सलमान फारसी ने कहा उमर मैंने इसी मदीने में हुजूर के पांव में कांटे देखे हैं, हुजूर के चेहरे पर शिकन देखे है, हुजूर के होठों की पंखड़ियों को सूखी हुई देखी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेट पकड़ के चलते हुए देखा है, हुजूर को अपनी औलादों को चमकाते हुए भूख की तसल्ली देते हुए देखा है। मेरे खादिम ने बताया कि उमर के अंदर 2 खराबियां पैदा हो गई। उमर फारूक आजम कहते बोलो बोलो वो खराबियां क्या है? तो सरकार सलमान फारसी कहने पर उमर फारूक आजम ने कहा मेरे खादिम ने कहा था कि हुजूर के दस्तरखान पर कभी सूखी रोटियां भी नहीं होती थी, मैंने उमर के दस्तरखान पर 2-2 किस्म का सालन देखा। झूठ मत बोलना, मैं भी सच बोलता हूं, मेरे घर में भी ऐसा होता, जितने लोग खाना खा के बैठे हुए खुदा की कसम इनके घरों की जांच की जाए ना, अभी कम से कम हर